بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کے بارے میں ہے۔ لازمی دیکھیے اور آخر تک دیکھا کریں تاکہ اس سے جو سبق حاصل ہو اس کو ہم اپنی زندگی میں لا کر اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ ویڈیو لائک کر دیا کریں اور دوسروں تک پہنچایا کریں تاکہ اس نیک کام میں آپ کا حصہ بن جائے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آنے والی ہر ایک سبق آموز ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ناظرین، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیہ تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہو گئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی اور وہ مجھ سے بہت مانوس ہو گئی، اور میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ محبت کی وجہ سے میں اسے کچھ بھی نہ کہتا۔ جب اس کے 2 سال ہو گئے تو وہ مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ 15 رمضان کو جمعہ کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی کہ سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق جمع ہو گئی۔ میں بھی ان میں تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی ہیں، منہ کھولے میری طرف دوڑ رہا ہے۔ خوف اور دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا، مجھے اس اژدہے سے پناہ دو، تجھے اللہ تعالیٰ پناہ دے گا۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں اور یہ اژدہا زبردست ہے، میرے بس میں نہیں۔ آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھیں۔ قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے میں ان میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، چلو یہاں سے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا میرے پیچھے ہی تھا۔ میں پھر اس بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، بابا، میں نے آپ سے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے میری جان چھڑاؤ، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں ناتواں ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے 2 پٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں، اور آرائش موتیوں کی۔ ہر پٹ پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدہا میرے پیچھے ہی تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اژدہا بھی میرے نزدیک ہی پہنچ چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا، ابے سب جلدی سے باہر آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔
चनाचे वो जौक दर जौक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक वो मेरी बच्ची जो मर गई थी वो भी इनके साथ झांक रही थी। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय, ये तो मेरे बाबा हैं। फिर उसने नूर के झुरमुट में तीर की तेज़ी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हुई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर इसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, ए अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए झुक जाएं। मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो? उसने कहा, हम तो तुमसे भी ज़्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदहे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया है और वो तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, उस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमज़ोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतज़ार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और उसके बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की। ये मेरी तौबा का सबब था। तो नाज़रीन, ये वाक़या हमें इस बात की याद दिलाता है कि अगर जितने गुनाह हम करते जाएंगे वो हमें जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। नेकी अगरचे थोड़ी हो लेकिन वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। जैसे यहाँ पर अलबत्ता इनकी नेकियाँ थोड़ी थीं, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम उस पहाड़ी की तरफ चले जाओ, शायद वहाँ कोई तुम्हारी निजात की चीज़ मिल जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे सुनने वालों, देखने वालों, इस चैनल के सब्सक्राइब करने वालों, सुनो, वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है। इससे पहले कि हम भी इस दुनिया को अलविदा कहकर उस दुनिया में दाखिल हो जाएं जिसके ख़त्म होने का कोई ठिकाना नहीं है, फिर उसके लिए हम ज़्यादा राह यहीं से लेकर जाएं, तो अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की और नेक अमल आगे ले जाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।